9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جتنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن قبول فرماتے ہیں، دوسرے کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو اتنا قبول نہیں فرماتے۔ پورے سال کے 364 دن، 364 دن ایک طرف اور یہ ایک دن ایک طرف، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول فرماتے ہیں کہ ان 364 دن میں اتنا قبول نہیں فرماتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عرفے کا دن کا روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور فرمایا حضرت عائشہ نے کہ مجھے جتنا پسند عرفے کا دن ہے، پورے سال میں کوئی دن مجھے اتنا پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن، اتنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے، کیونکہ رمضان کا تعلق اس امت سے ہے۔ رمضان کا تعلق اس امت سے، اس امت کو رمضان ملا، لیکن جو عرفے کا تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حج کب سے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حج ہوتا ہے، تو اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں عرفے کے دن، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں لوگوں کو عرفے کے دن۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی عرفے کے دن دعا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنا ہے، کھل کر دعا کرنا ہے۔ جو ہمارا اتنا خاندان اس دنیا سے چلا گیا، اس پورے خاندان کے لیے دعا کرنا ہے، یا اللہ جب اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے تو ہمارا جو پورا خاندان اس وقت اگر جہنم میں ہے، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک موقع ہے، ایک بہت بڑا آفر ہے۔ اتنا بڑا آفر کوئی نہیں دیتا۔ کون دیتا اتنا بڑا آفر؟ اتنا بڑا آفر کوئی نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی عرفے کا دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پچھلا سال، ایک آنے والا سال۔ کتنے سال کے گناہ معاف؟ 2 سال کے گناہ معاف، ایک دن روزہ رکھا۔ کوئی آدمی ہے دنیا میں جو یہ بولے بھائی ایک دن کام کر لے 2 سال کی تنخواہ لے لے؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ بتاؤ کوئی ہے تو؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ہاں 2 سال کام کرائے گا، پھر تنخواہ نہیں دینے والے تو بہت ہے، بھگا دے گا، الزام لگا دے گا، مار دے گا، ڈرا دے گا، میرا دیوالا نکل گیا، کیسے بھی کر کے بھگا دے، ایسے تو بہت ہیں، لیکن ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ایک دن کام کرائے 2 سال کی تنخواہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے۔ 2 سال کے گناہ معاف، ایک روزہ رکھو 9 ذی الحجہ کا 9 تاریخ۔ 9 ذی الحجہ کب ہے؟ ہندوستان میں 2024 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، 16 جون کو، 16 جون بروز اتوار کو 9 ذی الحجہ ہے۔ تو جو آدمی 9 ذی الحجہ اتوار کے دن 16 جون کو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک آنے والا سال، ایک گزرا ہوا سال۔ اب میں پچھلے جمعے تمہیں ایک بات بتائی تھی کہ آدمی مرے گا نہیں، اس کا جواب سن لیں اب۔ دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پچھلے سال کے گناہ معاف، 1 سال آنے والے سال کو گناہ معاف۔ سمجھ میں آئی یہ بات سمجھ میں آئے گی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک گزرا ہوا سال جو چلا گیا 2023 اور 22 جو آدھا چلا گیا، وہ 2023 اور 2024 جو آدھا چلا گیا اس کے گناہ معاف۔ اب گناہ معاف 2024 آدھا، 2025 آدھا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو زندہ رہنا ضروری ہے، مرنے کے بعد کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد تو ختم، مرنے کے بعد کسی کا نامہ اعمال جاری ہوتا ہے، جو آدمی مرا اس کا نامہ اعمال سب ختم، اب اس کو نہ وہ گناہ کر سکتا، نہ اچھے کام کر سکتا، برے کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، مر گیا۔ تو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے آنے والا جو آنے والا سال اس کے گناہ معاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا، آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا، زندہ رہے گا تو ہی تو گناہ کرے گا، جو وہ گناہ کرے گا اس روزے کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گئے، مر گیا تو کہاں سے گناہ کرے گا؟ تو حدیث سے اشارہ ملتا ہے، حدیث سے اشارہ، حدیث میں صاف طور پہ واضح نہیں ہے، حدیث میں اشارہ ہے کہ جو آدمی 1 روزہ رکھے گا اس کے آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا۔ اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک اور چیز ملی، پچھلے جمعے تک مجھے ایک ہی چیز تھی، لیکن جب مطالعہ کرا پڑا تو 2 چیزیں مل گئی، اور وہ دوسری چیز بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ وہ چیز تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک طرف میرے کو ترازو میں بٹھایا جائے، دوسری طرف سونا رکھا جائے تو بھی کم ہے، اگر میرے کو تول کے سونا دے تو بھی کم ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ کہ جو آدمی روزانہ فجر کے بعد، روزانہ کب؟ فجر کے بعد۔ فجر کی نماز کب ہوتی؟ رات میں 12 بجے نہیں پڑھے تو کبھی معلوم ہوتا فجر کی نماز، سالوں ہو گئے فجر نہیں پڑھے، پھر بھی ہم لوگ بولتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں۔ جو آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، 2 آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔
یہ دو آیت سب کو یاد ہوتی ہے عام طور سے. جو آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد صبح 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو اس دن اس کی موت نہیں ہوگی, اس دن انہیں مرے گا نہیں. اب آپ کو 1000 سال تک جینے کا نسخہ مل گیا, لیکن جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن آپ کو اللہ بھلا دیں گے, اس دن آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھے ہوئے. کتنے لوگ ہیں مسجد تو جمعے کے دن بھر جاتی ہے, لیکن کیا وہ لوگ فجر میں آتے نہیں آتے. تو جس دن اس کی موت ہوگی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے, پڑھے گا نہیں وہ. اب بھی ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی میں پڑھا نہیں. تو جو آدمی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا اس دن وہ آدمی مرے گا نہیں. اور جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ آدمی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف. تو معلوم ہی ہوگا کہ آنے والے سال میں وہ زندہ رہے گا. 2 سال سے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو تمام ساتھی ارادہ کریں کہ ہمیں عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ہے. تھوڑے جنے انشاءاللہ بول رہے ہیں, سب رکھیں گے انشاءاللہ. اور دعا بھی کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنا شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے عرفے کے دن دیکھا, اتنا میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا. شیطان ذلیل ہوتا عرفے کے دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 40 لاکھ لوگ حاجی حج کرنے گئے ان کی مغفرت ہو گئی, اور جو لوگ انگنت لوگ بے تحاشا لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے, اللہ نہ کرے وہ جہنم میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا. تو شیطان سب سے زیادہ پریشان جب ہوتا ہے جب عرفے کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کو. اور الترغیب کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 رات عبادت کر لے, 5 رات جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. 5 رات, تو ان 5 راتوں میں سے 2 راتیں ہیں عرفے کی رات اور بقرعید کی رات. عرفے کی رات جیسا کل 9 ذی الحجہ ہے آج کی رات, اور کل عید ہے آج کی رات. تو جو آدمی 5 رات, ان 5 راتوں میں سے 2 رات یہ ہیں اب آنے والی ہے, 3 راتوں کو میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ چلی گئی. تو یہ 2 رات جو آدمی عبادت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عید کی رات عبادت کر لے گا, عید کی رات, کل عید ہے آج کی رات, کل بقرعید ہے آج کی رات, جو آدمی عبادت کر لے گا تو قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگوں کے دل مردہ ہوں گے, تو اس آدمی کا دل زندہ ہوگا. اس آدمی کا دل زندہ ہوگا, خوش ہوگا, اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, بالکل سکون سے بیٹھا ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے نفسی کے عالم میں, اور کوئی آدمی اپنے گھٹنوں کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک, کوئی سر تک, اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوگا. پوچھیں گے بھائی تو آرام سے کیوں ہے, تو یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جو دنیا میں عید کی رات عبادت کرتا تھا, عید کی رات عبادت کرتا تھا. تو عید کی رات کیا کرتے ہیں ہم لوگ, شاپنگ میں پوری رات بازاروں میں مارکیٹوں میں چلے گئی, لیکن یہاں عید کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہماری مغفرت کے لیے. تو ہمیں اگر اپنی مغفرت کرانا ہے تو عید کی رات عبادت کرنا ہے. اور